فرماتی ہیں اچانک جب رات کا پچھلا پہر ہوا مجھے دو فکر لائق تھی. ایک فکر یہ کہ کوئی خاتون میرے ساتھ تعاون کے لیے موجود نہیں تھی کہ ایسے موقع پر کسی عورت کا پاس ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. دوسرا میرے گھر میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا, چراغ میں تیل نہیں تھا. میں پریشان تھی کہ اگر یہ صورت پیش آئی تو کیا ہوگا. فرماتی ہیں اتنے میں رات کا پچھلا پہر گئے, اچانک میرے گھر میں اجالا ہی اجالا ہو گیا. مان میری نظروں نے دیکھا میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئیں, میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئیں, میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئیں. ان پھٹی ہوئی دیواروں میں سے لمبے لمبے قدوں والی عورتیں اندر داخل ہونے لگی. میں دیکھ کے ڈر گئی, میں حیران رہ گئی. میں کہنے لگ گئی واہ غوثا واہ غوثا, اے میری مدد ہو جائے, اے میری مدد ہو جائے. یہ کیا ہونے لگا ہے؟ فرماتی ہیں کہ اتنے میں وہ لمبے قدوں والی عورتیں میرے قریب آ گئی, کہنے لگی آمینہ ڈرنا نہیں ہے, میں حوا ہوں آدم کی بیوی ہوں, میں حاجرہ ہوں, میں اسماعیل کی امی ہوں, میں مریم ہوں, میں عیسیٰ کی ماں جی ہوں. آنے والی ہو کیوں آئی ہو؟ آمینہ تجھے مبارک دینے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. سیدہ فرماتی ہیں کہ بس پھر ابھی تھوڑی دیر گزری, میری تھوڑی تھوڑی خوف کی کیفیت مجھ پہ طاری ہونے لگی. اتنے میں نے کیا دیکھا, میرے گھر میں پرندے پھڑپھڑانے لگ گئے, ان کی چونچوں میں موتی پکڑے لا کے میرے بستر پہ بکھیرنے لگ گئے. میں تھوڑی اور گھبرا گئی. اتنے میں نے پلٹ کے دیکھا ایک حسین و معجوبی خاتون میرے پاس پہلو میں موجود تھی. میں نے اسے پوچھا تو کون ہے؟ اتنی سونی خاتون میں نے زندگی میں کبھی دیکھی نہیں تھی. کہنے لگی آمینہ میں کوئی دنیا کی عورت نہیں ہوں, میں جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں. مجھے رب نے اپنے محبوب کے استقبال کے لیے بھیجا ہے. سیدہ فرماتی ہیں میرا خوف اور بڑھ گیا, لیکن اتنے میں نے کیا دیکھا, ایک نورانی صورت والا بندہ آیا جس کے ہاتھوں میں نوری پیالہ ہے, اس میں سفید مشروب ہے, لا کر مجھے دیا, پی جاؤ آمینہ. فرماتی ہیں میں نے اسے پیا, ادھر وہ میں نے الگ سے اتارا, میری غم کی کیفیات دور ہو گئی, مجھے خوشی و انبساط کی کیفیت مجھ پہ طاری ہو گئی. مان پھر میں نے کیا دیکھا, جیسے سارا وقت رک گیا ہو, ساری سانسیں رک گئی ہو, پوری کائنات کی نگاہیں میرے گھر کی طرف لگی ہو. مان میں نے دیکھا خرج منی نور, میرے جسم سے نور نکلا ہے. اے سننے والوں, میرے جسم سے ایسا نور نکلا, عطالی قصور شام, ملک شام کے محل بھی جس نے روشن کر دیے. فکشف اللہ عن بصری, میری آنکھوں کے پردے اٹھ گئے. میں نے ادھر دیکھا مشرق نظر آ گئے, میں نے ادھر دیکھا مجھے مغرب نظر آ گئے. میں حیران و ششدر رہ گئی, میں حیران و ششدر رہ گئی. اتنے میں میرے کانوں میں آواز آئی, اتنے میں میرے کانوں میں آواز آئی, جاء رسول اللہ ہے. او لوگوں, دنیا میں اللہ کا رسول آ گیا ہے. پیار سے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے یار. دنیا میں اللہ کا رسول آگے آئے. سیدہ فرماتی ہیں کہ بس پھر میں نے پلٹ کے دیکھا, دو روایتیں سناؤں گا. پلٹ کے میں نے دیکھا امام زرقانی نے جو لفظ لکھے وہ کیا ہے. فرماتی ہیں فرأیتہ فإنہ کالقمر لیلۃ البدر, میں نے پلٹ کے دیکھا میرا سونا کیسا ہے. فرماتی ہیں ایسے سمجھو جیسے کہ 14ویں کا چاند چمک رہا. وَيَفُوقُ مِنْهُ رَائِحَةُ الْمِسْكِ, صرف چہرہ ہی نورانی نہیں تھا بلکہ جسم سے کستوری کی خوشبو مہک رہی تھی.
اور دوسری روایت میں آتا ہے فرائتہ، میں نے پلٹ کے دیکھا، کیا دیکھتی ہوں، کان مکحولن، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، مدہونن، بالوں کو تیل لگا ہوا ہے، مختونن، ختنہ کیے ہوئے ہیں، مغسولن، غسل دیے ہوئے ہیں، معطرن، خوشبو لگے ہوئے ہیں، مطہرن، پاک و صاف، کان ساجدہ، ادھر آئے آتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھا، پھر میں نے دیکھا رفع استو الی السماء، انہوں نے آسمانوں کی جانب انگلی کو بلند کیا، پھر میں نے دیکھا فقبض قبضۃ بیدہ، انہوں نے زمین سے مٹھی میں ایک مٹھی اٹھائی، فسمعت منادیا ینادی، میرے کانوں میں کہنے والے کی آواز آئی، قبض محمد علی الدنیا کلہا، اے یہ محمد نے جو زمین سے مٹھی میں مٹی اٹھائی ہے، یہ مٹی نہیں اٹھائی بلکہ محمد نے کل کائنات پر قبضہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ سے محمد نے کل کائنات پر، پیار سے محمد نے کل کائنات پر قبضہ کر لیا ہے۔ میرے نبی کی امی جی فرماتی ہیں سن رہے تو صحابہ، میں بڑی گل نہیں کرتا لیکن اتنا تحت لفظ اور بالکل ملا کے پوری چیلنج کر کے کہتا ہوں پورے پاکستان میں لے اور اتنا میلاد کون پڑھتا ہے، بڑی بات نہیں کرتا ہوں الحمدللہ، اور یہ تو جتنا آپ سننا چاہیں گے اتنا سنائیں گے، لیکن پیار سے اور حوالہ الحمدللہ جب پڑھ رہا ہوں تو میرے صفحے بھی ذہن میں دیکھ رہا ہوں تو میں کیڑے صفحے تو پہ پڑھنا، الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی امی جان فرماتی ہیں ثم رأیت صحابہ اے بیدا، میں نے پھر سفید بادل کو دیکھا، اقبلت الی السماء من السماء، آسمان سے پھر زمینوں کی طرف آیا، فغشیتہ فغیبتہ عنی، وہ آ کر میرے محمد پہ گرا، وہ آ کے میرے محمد پہ گرا، میری آنکھوں سے میرا محمد اوجل ہو گئے، اتنے میں سمیت منادی ینادی، پھر میں نے ایک کہنے والے کو سنا جو کہہ رہا تھا طوفوا بہ مشارق الارض وادخلوہ البحار، لے چلو محمد کو مشرقوں میں لے جاؤ، اسے تم سمندروں کی سیر کروا کے لے آؤ، اسے چرند پرند درند ساری مخلوقات پر پیش کرو، لیعرفوا بنعتہ وباسمہ وبصورتہ، تاکہ ساری کائنات میرے محبوب محمد کے نام سے بھی واقف ہو جائے، اس کے چہرے سے بھی شناسا ہو جائے، اس کی شان سے بھی واقف ہو جائے۔ آپ سادوں جہاں میں، ذرا مسکراتے چہروں کے ساتھ، آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سادوں کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سیدہ فرماتی ہیں کہ بس پھر تھوڑی دیر گزری، آواز آئی کہ لو میں نے مشرق بھی دکھا دیے مغرب بھی دکھا دیے۔ اگلا جملہ بڑا زبردست ہے، سیرت حلبیہ میں حضرت محدث حلبی فرماتے ہیں کہ اتنے میں آواز آئی ہم نے مشرق بھی دکھا دیے مغرب بھی گھما کے لے آئے، پوری کائنات کی ہر چیز، توجہ رہے، پوری کائنات کی ہر چیز نے میرے محبوب محمد کی آمد پہ خوشیاں بھی منائی ہیں اور غلامی بھی کر لی ہے۔ ذہن حاضر ہے جی، ہر چیز نے خوشیاں بھی منائی ہیں، غلامی بھی، پیار سے خوشیاں بھی منائی ہیں، غلامی بھی کر لی ہے۔
درختوں نے خوشیاں منائی. امام حلبی فرماتے ہیں ادھر میرے رب قدیر کی طرف سے فرشتوں نے جا کر درختوں کے اوپر پیغام دیا, اے نباتات, رب کا حبیب آیا ہے. سارے درختوں نے پھول پیش کیے, ہر درخت کے ساتھ پھول نکل آئے. جتنے بھی درندے تھے انہوں نے شکار چھوڑا, جتنے بھی پرندے تھے انہوں نے نغمے الاپے. اللہ اللہ. ادھر آسمانوں کے فرشتوں نے جب سنا دجت الملائکہ, فرشتوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے, عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے, عرش پر دھوم ہے. پیار سے, فرش پر دھوم ہے, عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے, وہ بدبخت جو آواز محروم ہے, وہ بدبخت جو پھر آئے گی شب یہ کس کو معلوم ہے, پھر آئے گی یہ شب. ارے کون جلوہ نما آج کی رات ہے. توجہ ہے. یہ حضور کے میلاد کی وہ گھڑیاں پرکیف گھڑیاں. ایمان سے بتاؤ, ایمان سے بتاؤ, اگر کوئی بندہ بیٹھ کے کہے بھائیو اللہ کا نبی دنیا میں آیا تھا, بس جیسے اور بچے آتے ہیں ویسے وہ بھی آ گئے تھے, دل میں پیار ہے؟ پر خدا کی قسم جب یوں بیان ہوگا نا میرے نبی کا میلاد, اور یہ ایک جملہ پلے باندھ کے اٹھو, یہ سوال ہوتا ہے کہ نبی کا کون سا صحابی ہے جس نے میلاد کیا. میں اکثر ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں, ابھی میں ایک جگہ سے تقریر کر کے تھوڑی دیر پہلے واپس آیا, میں نے وہاں بھی بیان کیا, آپ بھی بڑے توجہ اور غور سے سماعت فرمائیے. چاول پڑے ہوں آپ کے سامنے, ان کے اندر وہ ہوتے ہیں نا چھلکے والے چاول, اپنی زبان میں ان کو کیا کہتے ہو؟ بانڈ کہتے ہو نا, بولو بانڈ. تو چاول صاف کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, یا تو بیچ میں سے وانڈ نکال دو تو چاول صاف, یا صاف کا نہیں کرو تو پیچھے وانڈ رہ جاون. ہن دسو تسی کیڑے طریقے اختیار کرتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو قلت ہوتی ہے اس کو کثرت سے نکالا جاتا ہے. یہ سوال کرنا کہ بتاؤ نبی کا کون سا صحابی ہے جس نے میلاد کیا؟ ارے بھائی 1.25 لاکھ صحابی ہیں, ہم کتنوں کا نام لیں؟ ہم سے پوچھ, ہم تجھے یہ انداز بتاتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں وہ صحابی بتا جس نے نبی کا میلاد نہیں کیا. یہ تو سوال ہی بڑا پٹھا ہے. بندہ کہہ رہے جناب 10 من چاولن وہ بچوں وانڈ اٹھے ہی رہن دو تو بچوں کڈو کیڑا کٹے گا. اور 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کس کس کا نام ہم لیں گے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں وہ صحابی بتا جس نے میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کے قصیدے نہیں پڑھے. اور اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے مجھ فقیر کا جملہ پلے باندھ کے جاؤ. ذمہ دار آدمی ہوں, ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں. کیمرے کے سامنے اور آپ کو میرا مزاج پتا ہے, میرا جملہ پلے باندھ. صحابہ تو بات کا معاملہ ہے. اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں میں وہ نبی بتا جس نے میرے مصطفیٰ کے قصیدے نہ پڑھے ہوں. بس تو جناب والا جہاں اور نبی انبیاء کے طریقوں پہ چلو بھائیو. اگر اور انبیاء کے طریقے تمہیں یاد ہیں تو نبیوں کے امام کے قصیدے جو نبی پڑھتے رہے, یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی نبیوں کا طریقہ. کوئی الگ سے کام نہیں ہے. کس کا طریقہ ہے؟ اچھا بتاؤ, کیا اللہ کے نبی نے, کیا نبیوں نے اس طرح چڑیاں سجائیں؟ کیا نبیوں نے اس طرح؟ بھائی میرے بات بنیادی معاملے کی ہوتی ہے. یہ تو زمانہ گزرے گا. پہلے زمانے میں یہ ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا تھا, ویسے ہی ہوتا تھا. حالات بدلے, اب ساؤنڈ سسٹم آ گیا.
پہلے زمانے میں یہ چڑھیاں ہوتی نہیں تھی، ہوتوں بھی تو کاغذ واغذ والی، یہ جیسے جدید دور آ گیا یہ ہو گیا، اب یہ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام یحتفلون فی شہر مولد النبی صلی اللہ تعالی وسلم ویعتملون الولائم ویتصدقون بانواع الصدقات ویزیدون فی المبرات۔ آپ فرماتے ہیں ہاں ہمیشہ سے مومنوں مسلمانوں کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ رسول اللہ کی ولادت با سعادت کی خوشیوں میں محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ وَيَعْتَمِلُونَ الْوَلَائِمَ، وہ اتنے خوش ہوتے ہیں جس طرح اپنے بچے کا ولیمہ کرتے ہیں، اس طرح رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں کھانے پکا پکا کے تقسیم کرتے ہیں۔ وَيَتَصَدَّقُونَ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ، اور طرح طرح کے صدقات و خیرات لٹاتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ السُّرُورَ